الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حضرات، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر معاملات میں، عقائد میں، حلال حرام میں اور اسی طریقے سے اخلاقیات، معاملات، حقوق، لین دین، ان تمام مسائل پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دین میں ہدایات اور فرامین جاری کیے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان کے تحفظ، ان کے خون کے تحفظ کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکامات اور حدود کا سلسلہ بیان فرمایا ہے. پھر مسلمانوں کے مال کی حفاظت کے لیے تاکہ کوئی ان کا مال ہتھیا نہ لے، کوئی ان کا مال چرا نہ لے، کوئی ان کا مال لوٹ نہ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں بھی کئی احکامات اور کئی حدود کا بیان فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی عزت جو ہے، مسلمانوں کی عزت کا بہت خیال رکھا ہے کہ کوئی آدمی آپس میں یا کوئی غیر آدمی ان کی عزت کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے مسلمان کی حرمت جو ہے وہ خراب ہوتی ہو. شیطان کا یہ بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے معاملات کو خراب کرنے کے لیے ان میں وہ بدظنی پیدا کرتا ہے کہ ایسے ہی انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ لگتا ہے یہ بندہ میرے مخالف ہے، یا لگتا ہے یہ بندہ کوئی ایسی بات، یا لگتا ہے یہ بندہ کسی ایسی جگہ پہ جائے، یا یہ ایسے خیال میں، ایسے اپنے پاس سے ایسے ظنون اور وہموں میں یہ مبتلا ہو جاتا ہے.
آہستہ آہستہ پھر یہ وہم جو ہوتے ہیں یہ پکے ہو جاتے ہیں اور وہ وہموں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنے دل کی بڑاس اس طریقے سے نکالتا ہے کہ مسلمان کی عزت جو ہوتی ہے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ جب کسی کی مخالفت کرنے پہ لگ جاتا ہے تو وہ ایسی ایسی باتیں بھی کہہ دیتا ہے جو باتیں سوائے اس کے کہ بہتان کے زمرے میں آتی ہیں، کسی اور زمرے میں آتی نہیں ہو، اور اللہ کے نزدیک وہ بہتان لگانے والا انسان بن جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ کسی انسان کے اوپر بہتان لگانا یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو دور کی بات ہے۔ کوئی انسان یہ بھی ایسی بھی عادت اپنے آپ میں نہ ڈال لے کہ اگر کسی انسان میں اس نے کوئی کمی دیکھی ہے، کوئی خرابی دیکھی ہے، کوئی گناہ دیکھا ہے تو اس گناہ کو لوگوں کے سامنے وہ عام کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی مسلمان کی غلطی کو دوسرا آدمی یہ کہہ کے عام کرے، جی میں کوئی جھوٹ بول رہا ہوں، میں تو حقیقت کہہ رہا ہوں، میں نے اس کو خود یہ گناہ کرتے دیکھا ہے، اور مسلمان کو پکڑ کے بدنام کر دے۔ یہ بدنام کر دے اور وہ پیچھے سے توبہ کر لے، اس کو اللہ نے معافی دے دی اور اس کے گناہوں کی جو پاداش میں یہ پکڑا گیا۔ شریعت نہیں چاہتی کہ کسی انسان میں کوئی بہت ضروری کوئی ایسی بات ہو تو اس کے اندر پائی جانے والی خرابی کو کوئی بیان کر سکتا ہے، ورنہ کسی مسلمان میں واقعتاً کوئی غلطی پائی جاتی ہے اس کو بھی ایسے ڈنڈورا دینا، اس کی پیٹھ پیچھے جس طرح کھتری لوگ پیٹھ پیچھے سے وہ خنجر چھرا گھومتے ہیں، اس کی عزت کو خراب نہ کیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ اس کو توبہ کا موقع دے دے۔ اس لیے کسی مسلمان کی وہ خرابیاں جو اس میں پائی جاتی ہوں، شریعت نہیں چاہتی کہ ان کو بھی بیان کیا جائے، ان کے بھی ڈنڈورے جگہ جگہ، او ادھر آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، ادھر آؤ یہ لوگ ایسے لوگوں کے اندر ایک BBC کی طرح یہ خبریں لوگوں کو دیتا پھرے۔ شریعت اس کو پسند نہیں فرماتی ہے۔ کسی آدمی کی خرابی اس وقت اس کی عدم موجودگی میں بیان کی جا سکتی ہے۔ شریعت یہ بات کہتی ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ کسی مسلمان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو یہ اونچی آواز میں لوگوں کو کہہ سکتا ہے، دوسروں کو، بھائی اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، بھائی یہ میرا حق مار گیا ہے، بھائی یہ میرا مال نہیں دیتا، بھائی، تاکہ یہ اپنی فریاد لوگوں کو سنانے کے لیے یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک کاروباری آدمی کاروبار کرنے میں بے ایمان انسان ہوتا ہے تو انسان دوسرے انسان کو یہ بتا سکتا ہے، بھائی جس آدمی کے ساتھ تم کاروبار کرنے لگے ہو یہ آدمی ایسے ایسے مال کھا جایا کرتا ہے، یہ واپس نہیں کیا کر۔ ورنہ شریعت نہیں کہتی کہ کسی انسان کے اندر وہ پائی جانے والی غلطی کو بھی عام نہ کرے، ڈنڈورا نہ اس کا ڈنڈورچی نہ بن جائے۔ دوسری بات شریعت یہ کہتی ہے کہ ایک انسان اگر کسی معاملے میں ان پڑھ ہے، اس کو معلوم نہیں، لا علم آدمی ہے، تو اس کو بھی وہ آدمی کسی معاملے میں پھنس رہا ہے، شریعت اس کو بچانے میں بھی بتاتی ہے کہ اس کو بھی بتا دو کہ بھائی تم پھنس رہے ہو، غلط جگہ پہ تم گئے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ بڑا خوش آدمی تھا، نوجوان آدمی تھا، بڑا ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بہت بڑی چیز کسی کو مل گئی ہے اس کو۔ یہ آ کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رشتہ آیا ہے، بڑے امیر آدمی ہیں، مال دولت ہے ان کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے رشتہ دیکھنے والوں نے بتایا ہے کہ لڑکی بھی نہایت خوبصورت ہے، لیکن ایک بات انہوں نے بتائی ہے، انہوں نے حکیموں وغیرہ کو دکھایا ہوگا، بچپن سے علاج کراتے ہوں گے، کوئی ایسا مسئلہ ہوگا جس سے ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ اولاد نہیں ہونی ہے، یہ بانجھ، اس کے اندر ایسی چیز ہی نہیں پائی جاتی جس کی وجہ سے کہ اولاد ہو۔ اے اللہ کے رسول، رشتہ بڑا اچھا ہے، بڑی خوبصورت ہو ہے، بڑا مال دولت ہے،
اب اس آدمی کی عقل سے اونچی بات ہے کہ نکاح کس لیے ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ نہیں کرنا ہے. یہ کچھ دیر بعد چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا. حدیث میں آتا ہے یہ آ کے دوبارہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بڑے ہی اچھے میٹھے لوگ, بڑے پیارے لوگ, بڑی خوبصورت, بڑے وہ لوگ ایسے اور ایسے اور ایسے, اے اللہ کے رسول ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے. فرمایا تمہیں میں اللہ کا نبی کہہ رہا ہوں کہ رشتہ نہیں کرنا ہے. یہ اس کی عقل سے اونچی بات تھی. تیسری دفعہ جب وہ آیا تو پھر آیا, اے اللہ کے رسول میں تیسری بار آیا ہوں, مجھے رشتہ کرنے دے, اتنی خوبصورت کوئی لڑکی ہے نہیں اور ایسے مالدار ہیں, بڑا مال دولت, بس یہ ہے کہ بچہ نہیں ہونا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں کہا ہے اگر بچہ نہیں ہونا تو تم نے شادی نہیں کرنی. اب یہ اس کی عقل سے اونچی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں شادیاں کرو, ایسی عورتوں کے ساتھ شادیاں کرو اللہ جن سے تمہیں زیادہ سے زیادہ اولاد دے. قیامت کے دن جب مختلف امتیں آئیں ان کے نبیوں کے ساتھ, تمہارے نبی کا سر وہاں بھی اونچا ہو کہ سب سے زیادہ امت محمد رسول اللہ. میں تو یہ چاہتا ہوں حضرات یہ بات سمجھ لیں, بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. نکاح کا مقصد جو ہے یہ نہیں ہے کہ وہ مال ہے, دولت ہے, بڑی خوبصورت ہے, یہ تمام چیزیں چند دنوں کا, یہ پرچھائیں ہیں چند دنوں کی. اصل جو نکاح کی بات ہے اللہ کی قسم صرف یہ ہوتی ہے کہ پکیزہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پیچھے, میں مر جاؤں میرے پیچھے وہ دعا کرنے والی ہو. اس دنیا میں یہ نہ ہو کہ میں مر جاؤں وہ میرے ساتھ میرے دعا کرنے والا ہی کوئی نہ ہو. میں آپ کو اپنی بات سناتا ہوں. میں ایک دن حرم میں تھا, حرم کے اندر سامنے بیت اللہ کعبہ شریف, تو ایک بندہ تھا وہ بڑا ہی پریشان تھا, تو آ کے اس نے دعائیں مانگ رہا تھا. اس نے خانہ کعبہ کو ہاتھ رکھ دیے, کہنے لگا یا اللہ میں مر جاؤں گا مجھے کوئی دعا ہی نہیں دے گا, میری اولاد ہی نہیں کوئی ہوگی, میں تیرے پاس آ گیا ہوں یا اللہ, اس سے آگے کوئی دربار نہیں, یہ ایک ہی دربار ہے جہاں سے منتیں پوری ہوتی ہیں, جہاں سے خواہشیں پوری ہوتی ہیں. اللہ مجھے اولاد عطا کر دے. یہ حج سے واپس آ گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مجھے مہینے ڈیڑھ بعد ہی ملا. اتنا خوش تھا, اتنا خوش تھا, کہنے لگا حافظ صاحب اللہ کے ہاں سے مجھے امید لگ گئی ہے کہ میں مر جاؤں گا میرے بعد بھی کوئی کہے گا یا اللہ میرے والد کو معاف کر دے. نکاح کا جو بنیادی مسئلہ یہ عیاشی نہیں ہے, یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس طرح مثال کے طور پہ میں بیان کرتا ہوں. ایک انسان جب روٹی کھاتا ہے تو کتنا مزہ آتا, روٹی مزہ لینا مقصد نہیں ہوتا, اصل پیٹ جو ہوتا ہے یہ بھرنا مقصد ہوتا ہے. وجود کی جو ضروریات ہیں وہ ان جو چیزوں کے اندر, جو آٹے کے اندر, گندم کے اندر, جو کے اندر, سبزیوں کے اندر, گوشت کے, وہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے یہ ہے کہ کھانے کے اندر ایک لطف پیدا کر دیا ہے. بنیادی طور پہ لطف نہیں ہے, بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس نے اپنی ضرورت پوری کر. نکاح جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہ رکھا ہے کہ تم مر جاؤ, تمہارے لیے بھی کوئی یہ بات کہے ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے, میری اماں کو بھی میرے ابے کو بھی معاف کر دے. کوئی تمہارے لیے دعا کرے, اور یہ کہ تم مر جاؤ تو یہ نہ ہو کہ تمہارے پیچھے کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی کوئی نہ ہو, اور تم چلے بھی جاؤ تمہارے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر اذانیں دینے والے بچے رہیں, پردے کرنے والی بچیاں رہیں, دین کے اوپر عمل کرنے والے, نمازیں پڑھنے والے اور حافظ قرآن تمہارے مرنے کے بعد بھی دنیا میں یہ سلسلہ جو محمد الرسول اللہ امت کو دے کے گئے ہیں یہ چلتا رہے. نکاح تو مقصد ہی اور ہے, یہ کوئی عیاشی کی تھوڑی بات ہے. اس دنیا میں اللہ کا نام لینے والے باقی رہ جائیں, یہ نکاح کا بنیادی طور پہ اس کو سمجھ نہیں تھی, اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو پھر سمجھائی ساری بات. اس لیے کئی دفعہ انسان کو بتانا پڑتا ہے بھائی جسے تم بہت بڑی چیز سمجھتے ہو حقیقت میں کوئی چیز نہیں. دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں, یاد رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی عورت کو دیکھے ایسے اچانک ہی,
اسے بڑی خوبصورت بلی لگے، فرمایا اپنی بیوی کے پاس چلے جائے، دنیا کی ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ، اور اللہ کی قسم یہ بات پوری دنیا کی سائنس بھی مانتی ہے، عورت عورت ہی ہوتی ہے، بس مرد مرد، یہ ایسے ہی ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا گوشت لگ گیا، کسی کو زیادہ گوشت لگ گیا، کسی جگہ کسی کو یہ ہے اس کا رنگ گورا ہو گیا، کسی کو چٹا ہو گیا، کوئی کالا ہو گیا، کوئی ایسی ہے، حقیقت میں انسان وہی ہے جو ہے۔ انسان کو بتایا جائے بھائی تم جہاں شادی کرنے لگے ہو ٹھیک نہیں ہوئی، اگر آپ کو پتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر آتا ہے، ایک دن ایک عورت آئی، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ عورت اس کو طلاق ہوئی تھی، اس کو رشتے آئے، 3 رشتے آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ کے، ان صحابہ کا کیا کہنا اور کیا ان خوش قسمتوں کا کہنا، اور جو مشورہ لینے کے لیے کائنات کے امام کے پاس آتے تھے، کیا ان کی قسمت کا، کیا کہنا ان کی قسمت کا، اللہ کے فضل کا کیا کہنا کہ اس کائنات میں جس سے سچا کوئی انسان نہیں ہے اس سے مشورہ لے، اور جس سے مخلص بھی کوئی انسان نہیں ہے اس سے مشورہ لینے آتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عدت پوری ہو گئی، طلاق ہوئی تھی، عدت ہو گئی پوری، 3 رشتے آئے ہیں، ایک ہیں جناب معاویہ، ایک ہیں جناب ابو جہم، اور تیسرا ہیں اسامہ آئے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ میں کس سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے معاویہ کے بارے میں بات فرمایا، نہیں معاویہ سے نہیں شادی کرنی، وہ بڑا نہ کنجوس بڑا ہے۔ اب یہ کسی کی بیٹی کا مسئلہ، اس کی عزت کا مسئلہ، ان کی نسل کا مسئلہ ہے، شریعت کہتی ہے اس وقت تم اگلے کی بات بتاؤ کہ بھائی وہاں شادی کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس بات کا بہت خیال رکھا ہے کہ ایک مسلمان کی عزت کا خیال رکھا جائے۔ فرمایا وہ نہیں، وہ اس کے پاس مال ہی نہیں ہے اس کے پاس۔ کہنے لگی پھر وہ ابو جہم کا بھی رشتہ آیا ہے، فرمایا ابو جہم کے ساتھ نہیں کرنا، کیوں؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا، فرمایا ابو جہم کے بارے میں مجھے بڑا پتہ ہے، وہ بڑی نہ تیز طبیعت کا بندہ ہے، منٹ نہیں لگتا فٹافٹ مارنے کٹنا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں، یہ ہے بچیوں کے ساتھ پیار محمد الرسول اللہ کا۔ غیروں کی بچی جسے کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اپنی بچی سمجھ کے اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں، فرمایا وہ مارنے کٹنے والا بہت آدمی ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے۔ پھر کہنے لگی پھر اسامہ کا آیا ہے رشتہ، ہاں آپ فرمایا اسامہ سے کر لو، یہ بڑا اچھا بندہ ہے۔ اب یہ جو ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائیں، یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے نہیں تھیں، ایک مسلمان کو تکالیف اور پریشانیوں سے بچانے کے لیے اس کو بتایا تھا کہ یہ نہ تم کرنا، وہ ایسے لوگ ہیں۔ یہ غیبت کے طور پہ یا اس کو بدنامی کے طور پہ نہیں تھا، ایک مسلمان کو محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی پریشانیوں سے یہ بات کہی۔ حضرت اسامہ سے جب شادی ہو گئی، غریب بندے تھے یہ، کبھی کبھی حضرت فاطمہ بنت قیس سے ان کی سہیلیاں پوچھتیں تم نے فاطمہ اسامہ سے رشتہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ اسامہ کا نام لیا تھا، اس سے کر لو اچھا ہے۔ ان کی سہیلیاں جب پوچھتی فاطمہ وہ کیسا ہے، حدیث کے اندر الفاظ کہا کرتی تھی اسامہ اسامہ ہے، اسامہ جیسا واقعی کوئی نہیں ہے۔ یہ صاحب مشورہ تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی قرآن اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ فلاں بندے کے کہنے پہ فلاں بندہ برائی چھوڑ سکتا ہے، تو اس بندے کو جا کے انسان کہہ سکتا ہے بھائی تمہارا فلاں دوست یا بھائی عزیز جو ہے اس میں یہ خرابی ہے، یہ بدنامی نہیں اس کی، یہ اس کی اصلاح ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ میں وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں جو ایک صحابی تھے حضرت خریم اسدی، قبیلہ اسد کے آدمی تھے، نوجوان آدمی تھا، اس نے لمبے لمبے پٹے رکھے ہوئے تھے، لمبے لمبے بال۔ یہ بال جو ہے ایک مسلمان کے بال یاد رکھیں، شریعت میں تمام مرد بات سن لیں مسلمان کے بال کیسے۔ مسلمان ٹینڈ کرائے، ٹینڈ کے بعد
اس کے بعد جتنے بھی بال ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں ہوتے جائیں، آخری یہ ہے کہ اس کے بال اس کے کندھوں کو صرف ٹچ کریں، اس سے نیچے بال وہ عورتوں والے ہیں، وہ منع ہے، وہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ زیادہ آج کل تو آپ نے دیکھا عورتوں لٹوں نے گتیں باقاعدہ طور پہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کی نقل اتارتے ہوئے، انہوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے داڑھی نہیں رکھتے اور غیروں کی نقل اتارنے میں زنانیاں اور عورتیں بننا شروع کر دیا ہے۔ اتنے لمبے لمبے بال انہوں نے، ایسے لگتا ہے کہ سامنے سے مرد ہے پیچھے سے عورت ہے، ایک خسرا نما انسان لگتا ہے۔ مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اس دنیا میں سب سے زیادہ عزت والی اگر کسی نے کوئی بات کی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے اسے بتائی ہے۔ یہ خریم اسدی تھے نا، یہ نئے نئے مسلمان تھے، ان کے بڑے بڑے لمبے بال تھے، لمبے لمبے، یہ کاندھوں سے بھی نیچے جاتے تھے، اور یہ سوکھے گھر کے تھے۔ ان کے جو تھا نا، ان کا یہ تہ بند، یہ کھلا ڈلا باندھتے تھے، یہ نیچے، یہ ٹخنوں سے نیچے جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات سب سمجھ لیں، یہ مسئلہ نماز کے لیے مسئلہ نہیں ہے، یہ 24 گھنٹوں کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز، مرد کے لیے نہیں، یہ مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ٹخنوں کے اوپر یا ٹخنوں سے نیچے کپڑا کرے، یہ 100% حرام ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی ما اسفل من الکعبین ففی النار، فرمایا یہ ٹخنوں کے نیچے جتنا وہ کپڑا جائے گا نا، جتنے پاؤں کو لگے گا اتنے جہنم کے اندر پاؤں جائیں گے۔ انسان پینٹ پہنتا ہے، اگر انسان کوئی بھی لباس پہنتا ہے، وہ شادی ہے، بیاہ ہے، اس کی اپنی شادی کیوں نہیں ہے، وہ ٹخنوں سے نیچے کپڑا نہیں کر سکتا۔ ایک مومن کا کپڑا جو ہے یہ ٹخنوں سے اوپر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، یہ مومن مرد کی بات کر رہے ہیں، عورتوں کی نہیں۔ ہمارے ہاں تو عورتوں نے اپنے کپڑے اوپر اٹھانے شروع کر دیے ہیں نا، اور میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جنہوں نے عورت کے لیے اس کا پاؤں بھی ننگا ہونا گوارا نہیں کیا۔ اور اس وقت کی عورتوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کی کہ جب مردوں کی بات کی نا کہ ٹخنوں سے اوپر ہوں، ایک عورت کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے گٹے ننگے نظر آئیں گے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کی ان ماننے جنہوں نے کہا ہمارے گٹے نظر آئیں گے، فرمایا تم ایک گٹھ اور کپڑا نیچے کر لو تاکہ تمہارے بالکل پاؤں نظر نہ آئیں۔ آج مسلمانوں کی عورتوں نے اوپر عیسائیوں اور یہودیوں کی نقل اتارنے شروع کر دی۔ یہ کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھنا اور پیچھے عیسائیوں اور یہودیوں کے لگنا، یہ کس قسم کا ایمان ہے، یہ کس قسم کی حرکت ہے؟ کوئی شرم اور حیا اور غیرت ختم ہو گئی ہے۔ گھر سے نکلتی ہے جب، اس کی ماں اس سے کہ بھائی، اس کا باپ، اس کا تایا، اس کا چچا، اس کے سب اس کو دیکھتے ہیں، میری بہن کے ٹخنے ننگے اوپر تک اس کے گئی ہوئی ہے، اور کہاں غیرت مر گئی ہے۔ یہ غیرت کے مرنے کی علامت ہے کہ کسی مسلمان، یہ بات یاد رکھ لیں، تاریخ اور حکمت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، پرانے فلاسفرز کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جس بھی معاشرے کے اندر عورتیں بازاروں میں نظر آئیں، اور جتنی زیادہ نظر آئیں اور ان کے جسم جتنے زیادہ نظر آئیں، چاہے پاؤں سے شروع ہوں، چاہے اوپر سے یا ادھر جہاں سے بھی، جتنے جسم زیادہ نظر آئیں گے اتنی بغیرتی ان کے اندر زیادہ ہوگی، یاد رکھیں۔ یہ بغیرت ہونے کی ایک علامت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خریم اسدی کو دیکھا، یہ نوجوان تھا، آیا، لمبے لمبے اس کے بال، اس کے کپڑا ٹخنوں سے نیچے۔ آپ نے ایک ایسے صحابی کو جو اس کا دوست تھا نا، میں وہ خریم اسدی ہے نا، جو اس کے بال بہت لمبے ہیں، یہ نیچے چالے جاتے ہیں، اور اس کے ٹخنوں کے نیچے شلوار اس کی جاتی ہے، یہ ازار بند اس کا جو نیچے باندھا ہے، وہ لاچا ہو، وہ تہ بند ہو، وہ دھوتی ہو، وہ سلوار ہو، یا کوئی بیچی پاجامہ جو بھی ہے۔ آدمی وہاں سے اٹھا اور سیدھا ہی حضرت خریم کے گھر میں، جدھر گھر تھا چلا گیا۔ حضرت خریم گلی کے اندر ملے، کہنے لگے خریم، آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری بات کی اور آپ نے فرمایا خریم بندہ چنگا ہے، یہ دو کام نہ کرے تو بڑی اچھی بات ہے، ایک اس کے بال نیچے ہے اور دوسرے یہ ہے کہ اس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہے، بندہ ویسے بڑا چنگا ہے۔
کہا رسول اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ بندہ چنگا ہے اور یہ دو چیزیں ہیں, دو نقص مجھ میں پائے جاتے ہیں. کیا؟ انہوں نے کہا ایک رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے بال جو ہے نا یہ اس کے کندھوں سے نیچے جاتے ہیں. خریم نے یہ بات نہیں کہی کہ چلو ابھی نائی کی دکان پہ جا کے کٹا, کہ نہیں, یہ مجاہد آدمی تھے, تیر تلوار ان کے پاس تھا, ادھر ہی بالوں کو پکڑا, تیر کے ساتھ بال کٹ کے ادھر پہ. یہ ہیں ساتھی محمد الرسول اللہ. اور دوسری بات کیا کی تھی کہ نا خریم کی جو ہے نا یہ شلوار نیچے ہوتی ہے, یہ نہیں کیا کہ برا لگے گا اچھا لگے, ادھر پکڑ کے تیر کے ساتھ اس کو کٹ کے چین کر کے چیر کے پرے پھینکا. کہ اب تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہیں نا, خوش ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کا عزیز کوئی ایسے گناہ میں ملوث ہے, آپ صرف اسے بتا سکتے ہیں جو آدمی اس کی اصلاح کرنے والا ہے. آپ بدنام نہیں کر سکتے کسی آدمی کے اندر, بے شک وہ غلطی, آپ اس غلطی کو عام نہیں کریں گے. آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن, یہ جو چیز ہے نا کہ کسی کے اندر کوئی گناہ برائی پائی جائے لوگوں کو بتانا, اس کا نام ہوتا ہے غیبت. آپ نے صحابہ کو سے ایک دن پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے غیبت کیا ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول, اللہ جانتا ہے یا اللہ نے آپ کو بتایا ہے تو آپ کو پتا ہوگا, ہمیں اس کا صحیح نہیں, کیونکہ ہم عام طور پہ ایسے لفظ بول جاتے ہیں اور کی غیبتاں چگلیاں بخیلیاں کر دو پہ ہم ساری چیزیں اکٹھی کر جاتے ہیں. حالانکہ ہر چیز الگ الگ ہے, چگلی الگ ہے, غیبت الگ ہے, بخیلی الگ ہے. میں تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ جانتا ہے یا اس کا رسول. اللہ کے بتانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت یہ ہوتی ہے ذکر اخاک بما یکرہ, تم اپنے بھائی کا ذکر کسی ایسی جگہ پہ وہ کرو جو اس میں گناہ غلطی پائی جاتی ہے, اور بیان کرنے سے وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادتی ہے, بھائی تم نے مجھے بدنام کر رہا ہے. جسے وہ ناپسند کرتا ہے تم ایسی باتیں اس کے بارے میں کرو. ایک آدمی نے اسی مجلس سے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں وہ باتیں اس کی کروں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں, اے اللہ کے رسول باقاعدہ طور پہ پائی جاتی ہیں, میں وہ بات اگر کروں کہ میں نے اسے دیکھا ہے یہ کرتے, میں نے یہ دیکھا ہے اس میں یہ غلطی ہے, فرمایا اسی کا نام غیبت ہے کہ اس کے اندر پائی جائے اور لوگوں کو بتایا جائے. اگر اس کے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی اور تو اپنے پاس سے بنا کے بیان کرے فقد بہتا, فرمایا یہ بہتان ہو جائے گا, پھر اس کی الگ سزا ہے اللہ کے پاس. ایک آدمی نے فرض کرو کسی جگہ کوئی ایسی غلط حرکت کی, آپ نے وہ بیان لوگوں کو صرف اس لیے کی کہ اس کی کوئی صلاح کر دے, اور وہاں سمجھتے ہیں کہ صلاح کرنے والا موجود تو ٹھیک ہے, لیکن لوگوں کو آگے بتانا یہ ایک برائی پھیلانے والی ایک بات ہوتی ہے جو آگے آگے چلتی جاتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ ہمارے ملک میں ایک ڈکٹیٹر آیا تھا, جنرل ضیاء الحق جو تھا. یہ اس کے دور میں یہ وزیر آباد میں کسی آدمی نے ایک بچی جو تھی وہ وہاں فوت ہو گئی, انہوں نے دفنائی, کسی آدمی نے بچی کو وہاں سے نکالا اور اس نے کو بچی کے ساتھ مردہ کے ساتھ حرکت کی ایسی. اب یہ خبر چاہیے تھی اصولی طور پہ وہیں کسی تیسرے بندے کو پتہ نہ چلتا, مجرم کو پکڑ کر کے اس کو سزا دے دی. یہ خبروں میں جی بچی, بہت سے لوگوں مجرموں کو پتہ چلا اچھا مردہ کے ساتھ بھی, انہوں نے بھی مردہ کے ساتھ, پھر کئی کیس پورے پاکستان کے اندر شروع ہو گئے, اور کئی جگہ لوگ جو تھے اپنی قبریں بناتے, اپنی ماں کی, بہن کی, بیٹی کی بنا کے کتنے دن وہاں رہتے تاکہ قبر جو ہے اس کو کھود کے ایسی حرکت نہ کر جائے. یہ برائی پھیلانے والی بات ہوتی ہے. اس لیے آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر نہیں پھر تو بہتان ہے. یہ ہے اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے, یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ مسلمان کی کوئی غلطی ہے اس کو عام کرنا, دوسروں کو بتانا. کئی دفعہ وہ ایسا نہ کٹ تو لید ہے, وہ اس کو بھی جانچ آ جاتی ہے, وہ ایسا نہ کٹ ماپید ہے اس کو بھی پتہ چل جاتا ہے, اور وہ آگے بتاتا ہے اور کئی اس کے اوپر عمل شروع کر دیتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی معمولی بھی مسلمان کی ایسی بات کرتا تو آپ بتاتے اس کا کتنا گناہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی, ہماری اماں جان.
نبی علیہ السلام کی ایک بیوی تھیں، یہ خیبر سے تھیں، خیبر جب فتح ہوا وہاں سے، اور یہ یہودن تھی، پہلے مسلمان ہو گئی، حضرت صفیہ نہیں کہنا، حضرت صفیہ جو تھی رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہاں سے آئیں، ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے نکاح کر لیا۔ لوگ کہتے تھے، عورتیں کہتی تھی کہ پورے عرب میں، مکہ اور مدینہ میں اتنی خوبصورت عورت کوئی نہیں ہے کوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ایک بات تھی کہ ان کا قد جو تھا نا یہ چھوٹا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس رسول اللہ بیٹھے تھے، صفیہ کی بات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہا کی، ہماری اماں کی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، اور ٹھیک ہے جتنی بھی وہ جو بھی ہے خوبصورت ہے تو ٹھگنی سی عورت ہے نا، ہمارے ہاں گنڈی جی ہے تو گنڈی ساری ہے کہ قد کی ہے جی، کافی ہے آپ کو اس کا، یہ تھوڑی اس کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، عائشہ لقد قلتی کلمتن لو مزجا بہل بحر لمزجت، عائشہ اللہ نے اگر کسی میں کوئی ایسی کمی بنائی ہے، اس کو لوگوں کے سامنے بطور کمی کے لوگوں کے اس کا ذکر کرنا، اے عائشہ جی تو نے جو بات کہی ہے نا کہ وہ ٹھگنی سی ہے، گنڈی سی ہے، عائشہ اگر یہ تیرا کلام ساتوں سمندروں کے اندر اگر ڈالا جائے تو ساتوں سمندر کوڑے ہو جائیں گے اللہ کے۔ بھائی اتنا اللہ کے نزدیک یہ کبھی جرم ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں اس بات۔ ایک آدمی جس کا قد چھوٹا ہے اس نے خود بنایا ہے، ایک آدمی جس کی ناک چھوٹی ہے بڑی ہے اس نے خود بنائی ہے اپنی، یہ تو اللہ بنانے والا ہے۔ ایک آدمی فرض کریں، ہم نے تو باقاعدہ طور پہ نام رکھے ہوئے ہیں، یہ فلانا لنگڑا، فلانا ڈڈا، فلانا 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 فلانا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے انسان کو، ایسے نہیں کرنا۔ اب فرمایا تو نے جو برائی بیان کی ہے یہ سمندروں کے پانیوں کو یہ کڑوا کر دے، اللہ کے نزدیک ایسی ہے اللہ معمولی بات، اور ہمارے نزدیک بات ہی کوئی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ بیٹھے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بیٹھے تھے کہ اچانک ایک بڑی بدبو آئی، صحابہ نے فٹافٹ اپنے منہ کے اوپر کپڑے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ بدبو کس چیز کی ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کو ایسی چیز بھی نہیں ہے، اتنی گندی بدبو آئی ہے۔ فرمایا ہاذہ ریح الذین یغتابون المؤمنین، کسی جگہ کسی نے کسی مومن کی غیبت کی ہے، اس کی وجہ سے وہاں سے گزرنے والی ہوا بھی گندی ہو گئی۔ اللہ کے نزدیک اس کی تازہ اور شیریں ہوا جو ہے، یہ فرحت بخش جو ہے جسے کہتے ہیں، اس کو گندا کر دیتا ہے کہ کسی مسلمان کے اندر کوئی برائی پائے۔ مسلمانوں کی غیبت کسی نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں معراج پہ جب گیا تو مجھے اللہ نے جنت دکھائی اور اس کے بعد جہنم دکھائی، مختلف جہنم کی سزائیں دکھائیں۔ ایک جگہ میں نے دیکھا جہنم کے اندر کچھ لوگ ہیں، ان کے ناخن لمبے لمبے ہیں، لمبے لمبے ناخن ہیں اور تانبے کے ناخن ہیں ان کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تانبے کے لمبے لمبے ناخن ہیں اور بڑے آگے سے تیز ہیں، جس طرح نہیں ہمارے اتنے ایسے تیز ہے جس طرح بلیڈ یا تکبیر والی چھری ہوتی ہے، بڑے تیز ہیں۔ اور میں نے دیکھا ان کو جہنم کے اندر وہ لمبے لمبے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہرے کو نا ایسے پکڑتے ہیں، ایسے سارا گوشت ان کے چہرے کا ان کے ہاتھوں میں آ جاتا، وہ پرے پھینکتے ہیں، پھر اپنے سینے کو پکڑتے ہیں اور ایسے پکڑ کے نا گوشت چھیلی، نیا گوشت آ رہا ہے اور گوشت چھیلنے کی تکلیف اور سزا انہیں مل رہی ہے۔ میں نے کہا جبریل یہ کون ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے مسلمانوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت خراب کرتے ہیں۔ یہ گوشت کھانا کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید نے یہ بات کی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی سورہ الحجرات کے، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ۔ اے لوگو، کوئی آدمی اپنے بھائی کی کسی جگہ غیبت کرتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ پتہ ہے کیا ہے
کہ اس آدمی کا, کسی آدمی کا سکا بھائی مر جائے, وہ اندر جائے, پڑے ہو جو لوگوں, چھری کے ساتھ بھائی کا گوشت اتارے, چھری کے ساتھ اس کا گوشت یا تلوار یا کسی چیز کے ساتھ کاٹ کے اس گوشت کو کچا کھانا شروع کر دے. جتنا ظلم اور کبھی اور گندی اور ذلیل حرکت اللہ کے نزدیک یہ ہے, فرمایا کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس کے برابر ہے کہ اپنے سگے بھائی کا. اگر تم سمجھا نہیں سکتے بدنام کرنے کا کیا مقصد ہے کسی مسلمان کو. نبی علیہ السلام ایک جگہ صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے, حدیث میں آتا ہے وہاں ایک خچر, یہ جو خچر ہوتے ہیں, یہ خچر مردہ پڑا ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ادھر آؤ, اگر کوئی تم میں سے یہ خچر مردہ اور بڑا گلا بدبو, کوئی گزرا نہیں جاتا تھا وہاں سے, فرمایا کوئی اس کو کھا لے نا تو اللہ کے, میں تمہیں کہتا ہوں اگر اس کو کھا لے, اس مردے مرے ہوئے کو, حرام جانور کو, اگر اس کا کو گوشت کھا لے, یہ بہت بہتر ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کی غیبت کرے, وہ بہت زیادہ گناہ, یہ کھانا بہت بہتر ہے اس سے, وہ اتنا گندا جرم ہے. ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ صحابی جس نے آ کے کہا تھا کہ مجھ سے غلطی ہوگی, مجھ سے بدکاری ہوگی, آپ نے کہا اس کو رجم کرو. جب اس کو رجم کیا گیا تو وہ پتھر مارے گئے تو وہ آگے بھاگتے تھے. اب جان تو جان ہی ہوتی ہے نا, کوئی بھی ہو, کبھی یہاں پتھر کبھی یہاں پتھر, آخر پہ وہ گر کے دوڑتا دوڑتا گرتا 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 جو تھا نا, وہ پھر اللہ کے پاس چلا گیا, فوت ہو گیا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھایا تھا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا. 3-4 بندے صحابہ میں وہ آپس میں باتیں کرنے لگے, کہنے لگے یار اس نے کوئی غلطی کاری لی تھی تو نہ بتاتا کسی کو, نبی پاک کو نہ آ کے بتاتا, نہ سزا, یہ تو اس طرح ایسے مرا ہے, کدی ادھر ڈگ, کدی ادھر, کدی کتے کی موت, نعوذ باللہ, اس قسم کے لفظ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا کس نے یہ بات کہی ہے. آگے نبی علیہ السلام جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک گدھا مرا ہوا ہے. فرمایا ان کو آگے بلاؤ جس نے بات کی تھی, وہ آگے ہے. فرمایا اس کو کھاؤ, میں تمہیں حکم. اے اللہ کے رسول, گدھا ہے اور مرا ہوا ہے اور حرام ہے اور پھولا ہوا ہے اور اس کے اوپر پیپ آئی ہوئی ہے, اور یہ اللہ کے رسول یہ تو دیکھنا گوار. فرمایا ابھی تو تم نے ایک مسلمان کے بارے میں بات کی ہے, اللہ کے نزدیک وہ اس سے بہت بڑی بات ہے. تو زیادہ بری بات ہے کہ ایک مسلمان کو تو نے کہہ دیا کتے کی موت مرے. آپ نے ایک صحابی کو کہا تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی, تو اٹھ کے چلا گیا. جب وہ گیا تو دوسرے نے نا اس کے بارے میں کہا اے اللہ کے رسول یہ ایسے 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 ایسے. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ لوگوں کے بارے میں اٹھ کے چلا جائے, اور میں تینوں دس نہ کیا, ادھر آ. اس نے بات کی, آپ نے فرمایا چلو اٹھو جا کے اپنے منہ کا خلال کرو, گوشت پھنسا ہوا جو ہے نا نکالو, وہ جو ہم تیلیوں کے ساتھ نکالتے ہیں نا گوشت. نے کہا اللہ کے رسول میں نے تو گوشت کھایا نہیں. فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت مردے کا کھایا ہے. ابھی یہ بھائی مردے کے گوشت کے برابر ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کو بدنام صرف اس کے اندر غلط. ایک انسان اگر دعا نہیں کر سکتا تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اللہ کے سامنے روئے گڑ, یا اللہ میرا بھائی ہے تو بڑا اچھا لیکن یہ غلطیاں ہیں, اللہ اس کو توفیق دے, اللہ ان کو چھوڑ دے. چے جائے کہ آپ بدنامی کریں اور دوسرے لوگوں کو نئے نئے گناہ کے طریقے بتانا شروع کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حدیث میں آتا ہے کہ آپ قبرستان میں سے گزر رہے تھے, اچانک ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وہ جو تھا نا وہ گدھا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, وہ گدھا ڈر کی وجہ سے نا وہ اس نے نا چھلانگے لگا, آپ ٹھہر گئے. صحابہ بھی کہ یہ تو بڑا بلا مانس شریف سا گدھا, یہ تو ایسا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے وحی ہو گئی. فرمایا یہاں جو قبریں ہیں نا, ان قبروں میں بندوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور جب کسی کو عذاب قبر کے اندر ہوتا ہے, سوائے جن اور انسانوں کے ساری مخلوق اس کو, وہ جانور ہوں, گدھے ہوں, وہ مکھیاں ہوں, جانور ہوں, وہ پرندے ہوں, وہ سب اس کو سنتے ہیں. اتنا سخت ان کو قبر کے اندر عذاب, اور ان کی ایسی چیخیں آ رہی ہیں کہ گدھا بھی ڈر گیا ان کی چیخوں کو سن کے. فرمایا وما یعذبان
یہ دونوں کو جو سزا ہو رہی ہے پتہ ہے کیوں ہو رہی ہے؟ فرمایا ان کے دونوں کے اندر دو بڑے نقص تھے، ایک غیبت لوگوں کی بڑی کیا کرتے تھے، اور دوسرا پیشاب کیا تو خیال ہی نہیں کیا کہ اس کی چھینٹیں مجھے پڑتی ہیں نہیں پڑتی، کیا غیبت کی وجہ سے۔ اور قبر کے اندر عذاب کی بڑی بڑی جو وجہ ہیں وہ کئی 6 7 8 9 10 کئی وجوہات ہیں اس کی، لیکن ان میں ایک بڑی وجہ جو اکثر محمد الرسول اللہ بیان کیا کرتے تھے نا، وہ یہی تھی۔ فرمایا اکثر جو عذاب ہوتا ہے یہ پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غیبت کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان نے زندگی میں کسی جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی بندہ آ کے ان کو ایسی خبر، شریعت یہ کہتی ہے سب سے پہلے اس کو کوئی بھائی تمہارا ہمیں سنانے کا مقصد کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ یہ بات سنا کے ہمیں خبر دینا چاہتے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اس کے لیے دعا کرو اللہ اسے معاف کرے، اور یہ عادت چھوڑنے کی عادت، یہ تم کیا ساری دنیا کو خبریں سنانا شروع کر دیا ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ اس کا دفاع کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی دنیا میں عزت رکھتا ہے، اور بس کر یار آئندہ نہ گل کری چھڑ دے گل، قیامت کے دن اللہ اس کی عزت رکھے گا میدان محشر میں۔ یہ ایسے لوگوں کو کہ او بھائی جو عقل کی بات کوئی خاص بات ہے تو کرو، میرے سامنے کبھی کسی کی غیبت نہ کرنا، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی جگہ کوئی آ کے کسی کی ایسے باتیں ادھر آ میں تمہیں دساں او اینج، اور مسلمان جو ہے فرمایا وہ اس کو روکتا ہے، بس کر یار بس تیری مہربانی۔ فرمایا جس طرح اس نے روکا نا اس کو، قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے روک دے گا۔ کیا سن کے کر لوگے؟ مثلاً کیا سن کے کر لوگے؟ اور ایک حدیث میں آتا ہے کانا حقاً علی اللہ ان یاتیکہ من النار، فرمایا جو انسان دوسروں کو روکتا ہے وہ غیبت نہ کرو، ڈر جاؤ، کو اپنی کو عقل کی بات کر لو، کو اور بھی بات کر لو یار۔ جس طرح ہمارے ہاں مردوں میں بھی اللہ ہمیں معاف کرے، عورتوں میں بھی، جس میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے، بیٹھنا ہے تو بیٹھتے کسی نہ کسی دوست، ان کی محور ہی یہ ہوتا ہے لوگوں کی غیبتیں کرنا، فلانا فلانا فلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان کسی کی غیبت کے وقت کا بس کر بھائی اگو نہ بولیں، بس اور کو گل کرنی ہے تو کر لے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا حقاً علی اللہ، حقاً علی اللہ ان یاتیکہ من النار، فرمایا جس طرح یہ اس نے اس کو روکا ہے نا، فرمایا اب اللہ کے اوپر یہ حق ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو جہنم سے ضرور بچائے گا۔ اگر کسی آدمی نے خود غیبت کی ہے لوگوں کی، وہ خود اس نے سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی غیبتیں کرتا رہا، میں تو جہنم کے عذاب سے قبر سے نہیں بچ سکوں گا، اس کو چاہیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی سے جا کے معافی مانگے، بھائی میں نے تیرے بارے میں یہ کہا، اور صاف کرے، یہ نہ کرے اس وقت او بھائی میں کوئی گول مول کو نہیں، صاف کہے میں نے تجھے یہ بھی کہا ہے، یہ بھی کہا ہے، یہ اللہ واسطے مجھے معاف کر دے، سزا دینی ہے تو سزا دے لے، دنیا میں میرے ساتھ راضی ہو جاؤ تم، کیوں قیامت کے دن پھر دوبارہ کوئی کسی کو، یہ بات یاد رکھ لیں، قیامت کے دن کوئی کسی کو معاف کر سکتا ہی نہیں، یہ طاقت ہی نہیں ہے کسی میں۔ قیامت کے دن اللہ نے یہ اختیار ہی نہیں دینا کسی کو کہ کوئی کسی کو معاف کرے، اس لیے دنیا کے اندر اس کو چاہیے اس کو معافی جو ہے اس سے معافی اس کو راضی کر لے، اور اللہ سے پھر استغفار کرتا رہے، یا اللہ میں خود بھی معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی ہے، اور اس کے بارے میں بھی اللہ سے وہ استغفار کرے، یا اللہ اس کو نیک بنا دے، اگر اس نے وہ برائی نہیں چھوڑی تو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک ہمیں تمام قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور خاص کر کے جو گناہ جن کا قرآن و سنت میں بیان ہے اللہ ان سے محفوظ رکھے، اور یہ غیبت جیسی لعنت سے بھی ہمیں، ہماری عورتوں، بچوں، بیویوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز تمام مسلمانوں کو اللہ محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔